ہمارے رب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الانسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، يحسب أن لم يره أحد۔ گزشتہ مجلس میں تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھائی، لا اقسم بهذا البلد، شہر مکہ کی قسم کھائی، اور میں نے بتایا تھا کہ شہر مکہ کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد کے ماتحت میں نے یہ کہا تھا کہ انسان کو ہم نے مصیبتوں میں پیدا کیا ہے۔ اب کتنی مصیبت آئے گی آپ کو اس شہر سے اندازہ ہوگا کہ مکہ کیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہاں کہاں ہجرتیں، اور جو ہجرت مکہ کی طرف تھی، مکہ ایک ایسی جگہ ہے بے آب و گیا، نہ جھاڑ جھنکار ہے، نہ گھاس پھوس ہے، نہ ندی نالا ہے، نہ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے، نہ پھولوں کی لہلہاہٹ ہے، کچھ نہیں، سیاہ رنگ کے پہاڑ بس۔ تصور کی دنیا میں آپ جائیں گے اور صفا مروہ کے درمیان تصور کریں کہ یہاں کیسا ماحول ہو۔ شہر کو آباد کرنا ہے، بالکل ویران علاقہ ہے۔ ہاجرہ کو لے کر ساتھ میں ایک ننھا سا اسماعیل ساتھ ہیں، اور اس جگہ پر آ کر رک گئے ہیں۔ ان کو وہاں بٹھا کر خلیل اللہ نے اپنا رخ موڑا، ہاجرہ آواز دے رہی ہیں۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اپنی جگہ پر جہاں آئے گا بتائیں گے۔ بہرحال یہ بے آب و گیا بستی تھی۔ ایک تو وہاں قیام پذیر ہونا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعاؤں میں اس کا سہارا لیا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں اپنے اولاد اور بیوی بچوں کے ساتھ ایسی جگہ رہتا ہوں جہاں کچھ نہیں، سنگلاخ علاقہ ہے، کھیتی پانی نام کی کوئی چیز نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پھر وہاں اثر نو سیدنا ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کے گھر کی تعمیر، وہاں پورا شہر بسانا ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ ویران اور کنتان علاقے میں پورا شہر آباد کرنا، اور اس اخلاص کے اثرات دیکھیں آج وہاں پر کیا ہے۔ اس وقت دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ ان کے ہر چیز میں برکتیں گے۔ جو حضرات گئے ان کو معلوم وہاں کی کس چیز میں کتنی برکت، آج بھی اتنی صدیاں گزر گئی لیکن اثرات باقی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی، شہر مکہ کی قسم کھائی، اور وہ ایسا شہر ہے کہ دیوانے ہر سال وہاں کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں، اور کون ایسا بدبخت مردود ہے جس کا جی وہاں نہ لگتا۔
تو بہت سارے اپنے اپنے شہروں اور گھروں دیہاتوں میں رہ کر بھی بہت ساروں کے دل تو وہاں اٹکے ہوئے، ہر وقت اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بلد امین کہا، لقد خلقنا وهذا البلد الامین، ہاں اللہ نے اس شہر کے امن کی قسم کھائی۔ اور آپ علیہ السلام کو کہاں جا رہے ہیں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اسی شہر میں اتارے گئے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اولاد آدم کی قسم یا اولاد آدم کی قسم، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ کی اور اس کے بیٹے کی قسم، یعنی ایک باپ کو معلوم ہے کہ کتنے مشقتیں، کتنے مجاہدات اٹھانے پڑتے ہیں بچوں کے خاطر۔ ایک عورت جانتی ہوں کہ جب اس کو استقرار حمل ہوتا ہے تو کتنی تکلیف پڑتی ہے۔ میں نے اس دن بتایا تھا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، بڑا قابل صبر مرحلہ ہوتا اور وہ بیچاری کتنا برداشت کرتی۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پہلوان لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، 2 اینٹیں 1 گھنٹہ اپنے پیٹ پر باندھ کے دیکھیں، رکھ سکتے ہیں؟ 9 مہینے تک اس نے مجاہدہ کیا ہے اور اٹھائے رکھا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم نے انسان کو جو ہے مصیبتوں میں پیدا کیا۔ یہ دنیا بڑی کمینی ہے، یہ دنیا بڑی کم وقت ہے، اس نے ہر ایک کو ستایا۔ کون ہے ایسا جس کو اس دنیا نے نہ ستایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ حسین ترین شخصیت ہیں جس نے انسانیت کے تمام تر مراتب طے کر چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام میں صفت ملکیت غالب ہے، اس کے باوجود کتنا ستایا کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن یہ دستور ہے، یہ دنیا ہے، یہاں ستائے جاؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ لیجئے، اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ حالات میں اگر کسی کو کسا گیا ہے، حالات جن پر آئے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ان سے قریب ہے، جو ان سے قریب ہے، حالات ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر بھیجتا ہے۔ تو انسان اس خام خیالی میں ہرگز نہ رہے کہ بھائی میرے پاس بہت پیسے ہیں، میں راحت کے اسباب تلاش کر لوں گا۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ مزدور ہیں، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی فیکٹریوں کا مالک ہے، جو جس قسم کا مالک ہو، سکون کسی کو دے۔ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ امام اصمعی جو بہت بڑے لغت کے امام گزرے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ دنیا میں تو امیر رہ کر زندگی گزارے یا فقیر بن کر، مصیبتیں تیرا پیچھا نہیں چھوٹے۔ غریب کی پریشانیاں اس کے درجے کی ہوتی ہیں اور امیر کی پریشانیاں اس کے درجے کی ہوتی ہیں۔ بہرحال پریشان سبھی ہوتے ہیں، اور جہاں تک تجربہ ہے وہاں تک یہ جتنے صاحب ثروت لوگ ہیں، جتنے مالدار لوگ ہیں، ان کے دکھیارے تو کوئی الگ ہی ہوتے ہیں، بڑے پریشانی ہوتی ہے۔ اور
اس میں اب کی کوئی بات بھی نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ کوئی کچھ بھی کہے یہ دنیا مصیبت ہے. هذا الدنیا دار المحن والحزن، یہ تو دار الامتحان اور صدموں کا گھر ہے. نہ کہ دار الفرح والسرور، یہ پرانے اور خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا دار العمل ہے. کوئی کچھ بھی کر لے مصیبتیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان مکلف. ہم نے انسان کو یوں محمل اور بیکار پیدا نہیں کر دیا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے اس کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے. الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے ان کو یوں ہی بیکار اور آباز پیدا کیا ہے؟ نہیں، آپ کو یہ وقتی زندگی ہم نے دی ہے. محاسبے کا دن آئے گا، تم اپنے کیے کرائے کو دیکھو گے اور اس کی سزا اور جزا کو بھگتو گے. ہرگز غفلت میں نہ رہنا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. یہ قانون ہے ہمارا، ہم نے تم کو اس دنیا میں مشقتوں کے ساتھ پیدا کیا. اب آپ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو بے وقوفانہ حرکت نہ کریں کہ ہم سکون میں رہیں گے، ہم سکون کو تلاش کریں گے. ارے کائنات میں سب سے بڑی شخصیت محمد رسول اللہ تھے. ہم مسلمانوں کو سیرت ہی نہیں معلوم ہے. ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ نبی نے کتنی تکلیف اٹھائی؟ وطن سے نکال دیے گئے. ما اطیبک من بلد، شہروں میں تجھ سے بہتر شہر کوئی نہیں. جب مکہ والوں نے مکہ سے نکالا تو مر کر مکہ کو خطاب کر کے کہتے تھے ما اطیبک من بلد، شہروں میں تجھ سے خوبصورت شہر کوئی نہیں. لیکن میں مجبور ہوں، میری جان پر آ بنی ہے، ورنہ میں ما سکنتو فی غیری. اگر یہ مکہ والے مجھ کو جان سے نہ مار دیتے اور دھمکیاں نہ دیتے، میرا جینا حرام نہ کر دیتے، تو میں تیرے علاوہ کسی شہر میں نہ رہتا. کیا اللہ قادر نہیں تھا اس وقت ان لوگوں کا مواخذہ کرنے پر، ان کو پکڑنے پر؟ ارے کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں. سسٹم یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے مصیبتوں کے ساتھ چلے. سمجھ رہے ہیں؟ کہ بھائی ہم بھی صبر و ہمت سے کام لیں، شکوے شکایتوں کا دروازہ بند کریں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. ہم نے انسان کو مصیبتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا؟ اس سے اوپر کی جو آیت میں نے کہی، مجھے ایک واقعہ اس پر یاد آیا اور پہلے بہت مرتبہ کہہ چکا، لیکن یہ روایت بھی دور نبوت سے چلی آئی ہے، واقعے کی تکرار کی. کیا آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس پر فوکس نہیں کرتا، اس پر توجہ نہیں دیتا، اس میں کامیاب ہونے کی صحیح اور کوششیں نہیں کرتا، اور خواب پالتا رہتا ہے، خیالات پالتا رہتا ہے کہ یوں کروں گا، یوں جاؤں گا، پلاننگ بہت بناتا ہے تنہائیوں میں، خور وہ سکسیس نہیں ہے، کامیاب نہیں ہوتا ہے اپنے خیالات میں. تو میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ آپ اس دنیا میں بے فکر ہونا چاہتے ہو، راحت ہی راحت تلاش کرنا چاہتے ہو، تو یہ خام خیالی ہے. دارالعلوم دیوبند کا سب سے کامیاب مدرس حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیانات میں یہ بات بیان کی ہے کہ دہلی کے اندر ایک نوجوان تھا،
بس اس کو ایک شوق پیدا ہو گیا کہ بھائی مجھے خضر کی ملاقات کرنی. اب جب بھی کسی اجنبی چہرے سے ملتا تھا تو پوچھتا تھا کہ آپ خضر ہیں؟ آپ خضر ہیں؟ ایک دن اچانک ایک غیر معروف شخص جن کو وہ پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں آپ کو ہماری اتنی ملاقات کا شوق اور تمنا رہتی ہے، کیا بات؟ تو اس نوجوان نے کہا کیا آپ خضر ہیں؟ کہا جی ہاں میں خضر ہوں. کہ حضرت سنا ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، کہ اللہ آپ کی دعائیں سنتا ہے؟ کہا بالکل. کہ آپ دعا کر دیجئے نا کہ میں اس دنیا کا سب سے بے فکرہ انسان بن جاؤں، مجھے کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہ رہے. حضرت خضر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب آپ مستجاب الدعوات ہیں تو آپ دعا کر دیجئے نا. حضرت خضر نے کہا بھائی یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کوئی بیٹا کسی نبی کے پاس جا کر یہ دعا کروائیں کہ حضرت دعا کر دو میں اپنے باپ کا باپ بن جاؤں. تو نبی کی دعا سے بھی کوئی بیٹا اپنے باپ کا باپ نہیں بنتا ہے. ٹھیک اسی طرح اس دنیا میں مسلمان بے فکرہ اور آخرت سے غافل نہیں ہو سکتا. اب وہ ضد کرنے لگا کہ حضرت تم کر دو نا، تمہیں کیا تکلیف؟ حضرت نے کہا چل میں تجھے مہلت دیتا ہوں 6 مہینے، تو پورا دہلی چھان مار، تجھ کو کس کے جیسا بننا ہے ذرا اس کا نام اور پتہ لے کے آ، دعا کر دوں گا اس کے جیسا بناؤ. اس نے کہا کہ حضرت 6 مہینے تو بڑی لمبی مدت ہے. کہ جا بہت کم پڑے گی ابھی تجھ کو. بہرحال وہ دہلی چھاننا شروع کر دیا اور بڑے بڑے بنگلے دیکھتا، جیسے آج کل ہیں بالکل مال حرام سے لمبی لمبی عمارتیں بنا دی جاتی ہیں اور لکھ دیتا ہے آدھا من فضل ربی. ارے کم وقت آدھا من غضب ربی لکھ. اور چلو اگر آدھا من فضل ربی لکھ دیا، پاک صاف پیسوں سے بنایا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ترقی دے. لیکن آگے کا جملہ بھی لکھ لیا بلونی اشکر و مغفر، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر گزاری کر رہا ہوں یا ناشکری کر رہا ہوں. خیر تو بڑے بڑے بنگلوں کو دیکھتا اور جب اندر جاتا تو سیٹھوں کو پریشان دیکھتا. ہاں بھائی، نرم نرم گدوں پر ان کی ایسیوں کی تیسی گولیاں کھاتے ہیں تب بھی نیند نہیں آتی ہے، نیند نہیں آتی. اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون دیا ہے کہ انہیں دال چاول کھلا کر ادھر چٹائیوں پر سو جانے کو کہہ دو، 24 گھنٹے تک اگر ان کو کسی نے نہیں لایا تو خدا کی قسم نہیں لیں گے. کچھ لوگوں کو اتنا سکون ہے. خیر تو وہ جب بنگلوں میں پہنچتا تو سیٹھوں کو پریشان پاتا تو پھر لوٹ کر نکل آتا. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا سرخ و سفید، اور دیکھا کہ بڑے حشم و قدم ہیں، قدام ہیں اور ہر قسم کی سواریاں ہیں، بنگلہ بھی عالیشان ہیں. تو اس کو ایسا لگا کہ بھائی یہ آدمی اچھا ہے، اس کے جیسے بن جاتا ہے. بہرحال وہ ان کے پاس پہنچا اور یہ ساری معلومات ان سے دریافت کی. اس سیٹھ نے بھی ایک کے بعد ایک سب باتیں بتلائی. انہوں نے بتلانے کے بعد کہا کہ بھائی یہ سب تو پوچھتا کیوں؟ کہ مجھے دراصل تمہارے جیسا بننا ہے. کہ اللہ کی پناہ بھائی، خدا کا واسطہ دیتا ہوں میرے جیسا نہ بن. کیوں؟ کہ اس کائنات میں مجھ سے زیادہ پریشان کوئی نہیں. کہ کیا بات کر رہے ہیں، اتنا بڑا بنگلہ ہے، اتنے نوکر چاکر ہیں، اتنے سواریاں ہیں، آپ خود سرخ سفید ہیں اور یہ سارے راحت کے اسباب اور ترقی کا سامان آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ جیسا نہ بن، مجھ سے زیادہ پریشان کوئی نہیں. تو سیٹھ نے کہا بھائی اب جب تجھے سننا ہی ہے تو سن. بہت چھوٹے عمر میں میری شادی ہو گئی اور خوش قسمتی سے بیوی بڑی خوبصورت ملی.
اتفاق کے بھری جوانی میں میری منپوہا بہت بیمار ہو گئی. میری بیوی بہت بیمار ہوئی اور ایسی بیمار ہوئی کہ اب دوبارہ زندہ ہو جائے یا اس بیماری سے باہر نکلے ایسی امید نہ رہی. تو میں اس کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا. تو بیوی نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی تم مر جائے گی، اکیلا چھوڑ کر چلی جائے گی. تو بیوی نے کہا چپ ہو جاؤ، ابھی 40واں نہیں گزرے گا کہ دوسری لے آؤ گے، پھر رونا دھونا بند کرو. تو بھائی اس کو تسلی اور یقین ہو جائے اس لیے میں نے اپنا عضو مخصوص کاٹ کر اس کے سامنے رکھ دیا. سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ ہاں، اپنی کل کائنات کاٹ کر اس کے سامنے رکھ دی. اور بیوی کو پوچھا اب یقین ہو گیا؟ کیا اب یقین ہو گیا کہ اب آپ دوسری بیوی لے کرو گے؟ کیا وہ مری نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرستی دے دی، بیماری زائل ہو گئی. کیا پھر اپنے معذور ہو گئے اور وہ بیچاری مجبور ہو گئی. یہ جتنی اولاد دکھتی ہے یہ سب میرے نوکروں کا کرم ہے. برسوں سے بے شرمی بے حیائی برداشت کر رہا ہوں. اس کائنات میں مجھ سے زیادہ پریشان کوئی نہیں. تو وہ سمجھ گیا کہ بس اب اس سے آگے سفر نہیں کرنا. تو اب وہ نوجوان ان کو پوچھ رہے ہیں اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تو سیف نے کہا کہ خضر سے کہہ دینا کہ دعا کر دیں کہ اللہ میری آخرت کو محمود کر، میری آخرت کو درست کر. وہ نوجوان بھاگتا بھاگتا آیا. وقت مقررہ پر خضر کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر مسکرائے کہ کیا ہوا، مدت برابر تھی یا کم پڑ گئی؟ کہ نہیں حضرت برابر تھی. کہ بتاؤ کہ وہ سب جانے دو، بس حضرت آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری آخرت کو محمود کر، میری آخرت کو درست کر. حضرت خضر نے دعا فرمائی. شیخ الحدیث حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اپنے علاقے کے ولیوں کا سردار بنا. بھائی ہر مسلمان کو چاہیں کہ دنیا تو وہی جیسے ویسے کٹے گی، اس کا مطلب یہ نہیں کوششیں بند کر دیں گے. تدبیر جاری رہے گی، فیصلے تقدیر کے نافذ ہوتے رہیں گے، وقت مقررہ پر چلے جائیں گے. مسئلہ آخرت کا ہے، اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ انسان نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم پر کسی کی پکڑ نہیں، ہم پر کوئی نگران نہیں. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی پالا ہوا. ہم 24 گھنٹے اس کو نظر رکھتے ہوئے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، کیا وہ نہیں جانتا کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اکیلا ہے تو ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ تو اکیلا ہے، میں دوسرا تیرے ساتھ. تم 2 ہو تو یہ یقین کر لینا تیسرا میں وہاں موجود. تم 3 ہو تو میں چوتھا ہوں. تم جتنے ہو اس کے بعد میں وہاں، میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں. دراصل اس کا شان نزول یہ ہوا کہ مکہ کے اندر ایک نوجوان تھا، اسید ابن کلدہ، بڑا طاقتور شخص تھا. اچھوں کو اکھاڑ دیتا تھا، پچھاڑ دیتا تھا. ظالم کبھی اپنے پیروں کے نیچے اونٹ کا چمڑا یا بیل کا چمڑا دباتا تھا اور مکہ کے جوانوں کو کہتا تھا کہ تمہارے اندر طاقت ہو تو ایک چمڑا میرے پیر کے نیچے سے کھینچ کے بتاؤ. کئی نوجوان ایک سرا ادھر سے کھینچتے، ایک سرا ادھر سے کھینچتے، چمڑے کے ٹکڑے ہو جاتے تھے لیکن اس کے پیر ہلتے نہیں تھے. اتنا طاقتور شخص. نبی علیہ السلام نے اسید ابن کلدہ کو اسلام کی دعوت پیش کی تو کم وقت اپنی طاقت اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی بہت دیا. اپنے مال کے غرور اور بڑائی میں آ کر
اس نے شان رسالت میں بہت گستاخی، اور آپ علیہ السلام کو ایسے ایسے جملے کسے ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی، ہم نے انسان کو مصیبتوں میں پیدا کیا، محمد رسول اللہ کو یہ کلمے کہے جا رہے ہیں، اور اتنے سخت کلمات کہتا تھا وہ کمبا، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا نبی علیہ السلام کو کہ تو مجھ کو تیرے دوزخ کے موکلوں سے پکڑوائے گا، ارے ان کو میں دیکھ لوں گا۔ اتنا طاقتور تھا وہ کہ آپ نے سورہ مدثر میں پڑھا ہے کہ علیہا 19 اس پر 19 ہیں۔ اب یہ 19 کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ راز ہے، اللہ کا راز ہے۔ بعضوں کی رائے یہ ہے کہ 19 سے مراد جو ہے 19 فرشتے مقرر۔ مفسرین نے فرمایا کہ جماعتوں کا تذکرہ نہیں کیا، بس 19 فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ اب ایک ایک فرشتے کے اندر کتنی طاقت ہے وہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قوم لوط جب بغاوت پر اتری اور حرام کاموں میں مبتلا ہوئی تو جبرائیل امین کو جو حکم ہوا تھا کہ اس بستی کو بلندی پر لے جاؤ اور اس کو اوپر سے الٹا کر دو، اس وقت تنہا جبرائیل نے پوری قوم اور بستی کو اپنی انگلی کے ایک سرے پر اٹھایا تھا اور اتنی بلندی پر لے گیا جبرائیل کہ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس دن ہم نے اس بستی کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ اتنی بلندی پر لے جانے والا اکیلا جبرائیل تھا، تو ایک ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے۔ تو علیہا 19 وہاں پر ہم نے 19 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، تو یہ کمبخت یہ سمجھائیں کہ بس 19 اتنی دوزخ پہ 19 فرشتے ہیں، ان کو میں نہیں مٹوں۔ یہ اس کی جہالت، دراصل اس میں طاقت بہت تھی تو یہ غرور بھی بہت تھا۔ تو اس نے رسول اللہ کو کہا کہ تیرے دوزخ کے موکلوں سے مجھ کو ڈراتا ہے اور بہشتی یعنی جنت کی نعمتیں دکھلا کر، سنا کر، بتا کر مجھ کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے اتنا تو مال میں اپنے گھر کی شادیوں پر خرچ کر دیتا ہوں، اور اگر تو موازنہ کرے گا تیری جنت کی نعمتوں کا اور میرے مال کا تو میرا مال بڑھ جائے گا، تیری جنت کی نعمتیں ختم ہو جائے گی۔ جب اس قسم کے الفاظ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، کیا یحسب ان لن یقدر علی احد، کہ کیا اس نے گمان کر رکھا ہے کہ مجھ پر کوئی نگران نہیں؟ ارے ہم نقیب ہیں، ہم حفیظ ہیں، ارے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ ہر ایک کام اس کے وقت پر ہوتا ہے، ہم نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی مجرموں کو دیکھتے تھے جو حد سے تجاوز کر جاتے تھے، آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اتنا بڑا لقب ہے، اتنی بڑی شان و صفت کے مالک ہیں، اس کے باوجود بھی وہ انسان تھے۔ ارے صبر کا پیمانہ کبھی نہ کبھی تو لبریز ہوتا ہے، چاہے آدمی کیسا ہی ہو۔ تو نبی علیہ السلام کبھی مجرمین کو دیکھتے تھے تو آپ کو بھی غصہ آتا تھا، اور آپ بھی اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ ایسے چند مجرموں کو پکڑ لے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ وہ ہماری محنت کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مزید تسلی دی اور فرمایا فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، محبوب جلد بازی سے کام نہ لو، ہم ان کی ایک ایک سانس گن رہے ہیں، انما نعد لہم عدا، ہم ان کی ایک ایک سانس گن رہے ہیں، بس وقت آنے املی لہم، میں نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا ان بطش ربک لشدید، یہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سا، آنے دو، جب وقت آئے گا اگلی پچھلی سب برابر کر دیں۔ اسید ابن کلدہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا اس نے گمان کر رکھا ہے کہ اس پر کوئی نقیب نہیں، اس پر کوئی حفیظ نہیں؟ ارے ہم برابر نگرانی رکھے ہوئے، وقت آنے دو، جب ہم شکنجہ اور اپنی جال پھیلائیں گے، بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ آگے کی بات انشاءاللہ آئندہ کل بیان۔